یعنی 7 یا 10 سال آپ کی عمر تھی جب آپ نے ایمان بھی قبول کر لیا تھا۔ اب اس سے بھی کئی سال پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں آ چکے تھے، یعنی بچپن سے ہی تاجدار کائنات نے آپ کی پرورش فرمائی، ان کی کفالت فرمائی، اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچپن سے ہی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل رہی۔ آپ کے پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنی جوانی میں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی میں جب ان کی شادی کا مرحلہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور اس طرح حضرت علی کو صحابی رسول ہونے کے ساتھ ساتھ داماد رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ اور جب آیت تطہیر اتری قرآن مجید میں 22ویں پارے کے اندر کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جب یہ آیت پاک اتری تو اس آیت کے مصداق کے طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن لوگوں کو اس آیت کا مصداق ٹھہرایا ان میں بھی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، یعنی آیت تطہیر کا مصداق بھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار پائے۔ آپ کی شانیں، آپ کی عظمتیں، آپ کے روحانی بلند مقامات جو ہیں وہ بڑے کثیر ہیں، اور اولیاء کرام نے کثرت کے ساتھ ساری تاریخ اسلام میں ان چیزوں کو لکھا اور بیان کیا ہے۔ ایک چیز جو ہے آج کی گفتگو میں صرف عرض کرنا مقصود ہے، اور وہ ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب مولا علی۔ کیا لقب بولیے؟ سارے بولے نا، کیا لقب؟ مولا علی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مولا علی کہا جاتا ہے، اس سلسلہ میں شرعی مسئلہ کے طور پر ایک بات جو ہے وہ عرض کرنی مقصود ہے، اور یہ کئی مسائل کا جو آج کل بعض اوقات کم علمی کی بنا پر بیان کر دیے جاتے ہیں یا سمجھ لیے جاتے ہیں، خود ہی آلریڈی لوگ سمجھ لیتے ہیں، اس بنا پر ان چیزوں کو شک و شبہ کی گرد سے دور نکلنا چاہیے، اور اس کو قرآن و سنت کے مسائل کے طور پر ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ بعضوں کا ٹیلی ویژن پر ایسے سوال ایک آدھ دفعہ میں نے سنے پچھلے مہینوں میں، اور بعض کا لوگ سوال کر دیتے ہیں، اور سوال کی نوعیت کچھ یوں ہوتی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی کیوں کہا جاتا ہے، اور مولا تو صرف اللہ ہوتا ہے، مولا تو صرف پروردگار ہوتا ہے، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی مولا کہتے ہیں اور حضرت علی کو بھی مولا کہتے ہیں۔ جب سے ہم نے دین کا سبق پڑھنا چھوڑ دیا ہے، یہ بات یاد رکھنے، اس کی ریزن یہ چھوٹی چھوٹی بات پر اختلافات ظاہر ہو جاتے ہیں یا ظاہر کر دیے جاتے ہیں۔ جب سے ہم نے دین کا سبق خود پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور اپنی اولادوں کو فقط صرف ایک رخ پر پڑھاتے جا رہے ہیں، صرف ایک رخ پر، اور دین کو ہم اسپیشلی پڑھنے کے لیے یا پڑھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہو رہے ہیں۔ وہ سیکولر نظام تعلیم جو ہے چیز ہے کہ اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، اس کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، مگر اس کے باوجود اگر دین کو پراپر طریقے کے ساتھ حاصل نہ کیا جائے اور قرآن و سنت سے دوری کی زندگی گزاری جائے، اور جتنا نالج پاس موجود ہو اس میں قرآن و سنت کی بیس موجود کوئی نہ ہو، پھر اس طرح کے مسائل جو ہے وہ قوموں کی جہالت کی وجہ سے ان کے سامنے ابھر کر آ جاتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات جو ہیں ان کو مخلوق کے لیے استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں، یہ مسئلہ ہے۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں ان ناموں کا اطلاق جو ہے وہ مخلوق کے لیے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. کہ خالق کائنات جو ہے، آپ قرآن مجید کوئی بھی جب اٹھاتے ہیں تو قرآن مجید کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لکھے ہوتے ہیں، صفاتی نام. آخر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام لکھے ہوتے ہیں. اور سارا قرآن الحمد سے بالناس تک کئی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو الفاظ اور جو صفتیں اپنی بیان فرماتا ہے وہی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کی بھی بیان فرماتا ہے. مگر اس میں فرق ہے. فرق یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ حقیقی طور پر ہوتی ہیں اور مخلوق کی صفات جو ہیں یہ مجازی طور پر ہوتی ہیں. لیکن کہہ لینے میں، بول لینے میں شریعت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا. میں مثال دیتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. فرمایا لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. کیا ہے بولیے؟ لوگوں کے لیے سارے رؤوف بھی اور رحیم بھی. یعنی دو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بیان فرمائی. فرمایا کہ میں رؤوف بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں. سورہ الحمد شریف، سورہ فاتحہ شریف جس کو ہم ہر رکعت کے اندر پڑھتے ہیں، ہر رکعت کے اندر، اس میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن، آگے بولیے الرحیم. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ الرحمن ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے. یعنی رحیم ہونا، رحمان ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے. اس میں ایک شرعی مسئلہ چھوٹا سا آ جاتا ہے، وہ ذرا سن لیں تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یاد رکھیے جتنے نام ہیں ان میں سے کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ بغیر اضافت کے رکھ سکتے ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جن کو آپ بغیر اضافت کے نہیں رکھ سکتے. مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو رحیم ہے یہ آپ بغیر کسی اور اضافت پہ کسی بندے کا نام بھی آپ رحیم رکھ سکتے ہیں. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو رحمان ہے یہ بغیر اضافت کے نہیں رکھ سکتے. بالکل اسی طرح یاد رکھ لیں جس طرح آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام جو اللہ ہے آپ اپنے کسی بچے کا نام اللہ نہیں رکھ سکتے، بلکہ لفظ اللہ کا فیض لینے کے لیے اور اس کی برکت لینے کے لیے نام رکھتے ہیں عبداللہ. کیا نام رکھتے ہیں؟ اللہ کا بندہ. کیا معنی؟ اللہ کا بندہ. جس طرح لفظ اللہ براہ راست آپ نام نہیں نہ رکھتے مگر اس کا فیض لینے کے لیے عبداللہ نام رکھتے ہیں، اللہ کا بندہ، ایک اضافت ساتھ لگا دیتے ہیں عبد کی. بالکل اسی طرح رحمان نام جو ہے یہ بھی نہ اکیلا رکھا جا سکتا ہے نہ پکارا جا سکتا ہے، اس کے ساتھ بھی عبد کی اضافت کا ہونا لازمی ہے. یعنی جب کسی کو لفظ رحمان کا فیض لینے کا خیال ہو تو پھر نام رکھنا چاہیے عبد الرحمن. کیا نام رکھنا چاہیے بولیے؟ عبد الرحمن، یعنی رحمان کا بندہ، رحمان کا بندہ. مگر رحیم جو لفظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے اور یہ جو صفت ہے رحیم آپ بغیر اضافت کے بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں عبد الرحیم رکھ لیں، دے گور و صبرا، یہ بھی اچھا ہے. لیکن اگر نام بھی رکھنا چاہیں رحیم بغیر اضافت کے بھی آپ رکھ سکتے ہیں. اور آپ نے زندگی میں کئی لوگ رحیم نام کے سنے ہوں گے. سنے یا نہیں سنے؟ بولیے سنے. آگے چلیے. قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما لکا من اللہ من ولی ولا نصیر. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی نہیں اور کوئی نصیر نہیں ہو سکتا. اللہ ہی ولی ہے اور اللہ